اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ عمران خان نے آج زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رجیم چینج والوں کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ چور ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ منی لانڈرر ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ عدالتوں میں ان کے کیس چل رہے ہیں؟ اور اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ لندن میں انہیں سزا ہوئی۔ ہمارے یہاں انصاف کا جو معاملہ ہے لیکن وہاں تاخیر نہیں ہوتی۔ عمران خان نے کہا کہ 26 تاریخ کو میں راولپنڈی آؤں گا اور راولپنڈی آ کر نئے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے۔ پورے پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے راولپنڈی، وہاں پہنچیں، میں وہاں ان سے آ کر ملوں گا، خطاب کروں گا اور آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک غریب کو اس کا حق نہیں ملتا، جب تک غریب کی آواز ایوانوں تک نہیں جاتی، جب تک ہمارے ملک کا نظام درست نہیں ہوتا۔ عمران خان گفتگو کے دوران خاصے اگریسو، پرعزم اور پر امید نظر آ رہے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں جو ہے یہاں راولپنڈی پہنچیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے مختلف نجی ٹی وی چینل سے۔ لندن سے مسلم لیگ نون کے ترجمان تسنیم نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نواز شریف کی سربراہی میں مبینہ طور پر ایک اجلاس ہوا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے جو ان کے نون لیگ کا لندن سے ترجمان ہے جو 20 سال تک وہاں رہا، ان کی نمائندگی کرتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اس دفعہ جب بات ہوئی تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ غلط ہے، یہ نون لیگ کو ہی آپ کہہ لیں قسم کا خدا حافظ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ 3 میٹنگز ہوئی ہیں، وہاں پر نواز شریف کی سربراہی میں مریم نواز بھی تھیں اور بھی لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ارشد شریف کو قتل کیا جائے، اور مجھ سے انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کلر یا سپائنر انہوں نے مانگے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی ایسا نہیں ہے، میں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ جگہ ہم بتائیں گے، سپیس ہم دیں گے، جب یہ لانگ مارچ گجرات پہنچے گا تو وہیں اس کے قریب جو ہے عمران خان کو سنائپر جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ لیکن بعد میں نے نواز شریف سے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میرے پاس سنائپر نہیں ہے، نہیں اویلیبل ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے سنائپرز کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا مبینہ طور پر الزام ہے، اور وہ بھی لندن میں بیٹھ کر جہاں پر انصاف ملتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہے، مزید بھی لوگوں کے نام ہیں، لیکن وہ نام میں پھر موقع پر بتاؤں گا جب تحقیقات اور تفتیش ہوں گی۔ اب یہ بات، یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ اس نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ قاتل سامنے آ گئے ہیں ارشد شریف کے۔ وہاں پر جو دونوں بھائی کینیا میں تھے ارشد شریف کے ساتھ، انہوں نے بھی یہاں سے جو تفتیش کار ٹیم گئی تھی ان سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے تعاون نہیں کیا ہے۔ یہ بھی ایک مایوس کن خبر ہے، وہاں سے جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہے۔ مگر اب یہ بہت اہم اور بریکنگ نیوز کہ وہاں پر قاتل جو ہیں سامنے آ گئے ہیں، گواہ سامنے آ گیا ہے، گواہ نے از خود کہہ دیا ہے۔ اس کے بارے میں اب مختلف ریومرز چل رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں کہ آیا یہ بیان درست ہے یا غلط ہے، یا اس نے کسی پریشر میں آ کر دیا ہے، یا کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کیس ہو گیا ہے جیسے گھڑی کا معاملہ تھا، جیسے کہ توشہ خانہ کا معاملہ تھا۔ لیکن اس شخص نے کہا ہے، ساتھ ہی ناصر بٹ بھی تھا جو وہاں تھا، وہ کہتا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میری اور چودھری برادران کی اسی وجہ سے مخالفت رہی ہمیشہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی، میں ان اصولوں کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن اب نواز شریف کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی عمران خان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بات
कहां तक दुरुस्त है, इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी झूठी है या कितनी बेसलेस है, अब ये तो तहकीकात से ही पता चलेगा। और फिर लंदन में जो अब ये सारे मामला चल रहे हैं, नवाज शरीफ अभी तक लंदन में है, मरियम नवाज भी अभी तक लंदन में है, अगर वहां पर तफ्तीश होती है और अगर ये शख्स जो खुद को मुस्लिम लीग नून का लंदन से तर्जुमान कहता है और दावा करता है कि 20 साल से वो नून लीग के साथ अटैच है, फिर हम देखते हैं कि क्या मामलात बनेंगे। जिस एतमाद से वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था, जिस एतमाद से वो बयानात दे रहा था, उसके आसाब बता रहे थे कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सच बोल रहा है और इसमें हकीकत भी है। अभी हमारे इस वक्त वीलॉग करने तक नून लीग की जानिब से भी कोई ऐसी जो है कोई वजाहत या कोई तरदीद या ऐसा बयान सामने नहीं आया था। और साथ ही वजीर दाखिला ने भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जान को शदीद तरीन खतरात लाहक है और हमें यह खदशा है कि हमारे दुश्मन मुल्क की एजेंसियां जो है वो कहीं इमरान खान को टारगेट ना करें। अब देखें ये एक और बहुत बड़ा बयान, कौन हिफाजत करेगा? स्टेट हिफाजत करेगी। इमरान खान भी बार बार कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरात लाहक है, लेकिन वो अपने अज़्म की वजह से कप्तान हमारा डटा हुआ है, अपनी फुटिंग पर कायम है, पिच पर खड़ा हुआ है, अग्रेसिव है, फास्ट बॉलिंग करा रहा है, बाउंसर मार रहा है, यार्कर मार रहा है। वो कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैं हर सूरत रावलपिंडी पहुंचूंगा। अब पंजाब हुकूमत पर यह फर्ज आयद होता है, बल्कि फर्ज ऐन है कि वो हर सूरत में कप्तान की जान की हिफाजत को यकीनी बनाए, चाहे उसके घर सिक्योरिटी का हिसार हो, चाहे बुलेट प्रूफ कंटेनर हो, जो भी तरीका कार है, जो भी अपनाए, वो उनकी जिम्मेदारी है कि कप्तान की जान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो आदमी तस्नीम नामी जो है वो यह भी कहता है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि नवाज शरीफ ने कहा कि बेनजीर जब मरी थी तो उन्हें 10 दिन के बाद यह कौम भूल गई थी, तो इमरान खान को बहुत ज्यादा होगा, 20 दिन के बाद भूल जाएगी। लेकिन यह कत्लो गारत की सियासत गरी कहां से आ गई है? यह सियासत गर्दी है, यह दहशत गर्दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने लेने वाली खूनी सियासत इस मुल्क के हक में किसी सूरत भी अच्छी नहीं है। जबकि वजीर दाखिला यह फरमाते हैं कि अगर इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो मुल्क जो है अनार्की में डूब जाएगा और बहुत वसी पैमाने पर हंगामे होंगे। बात यह है कि सारे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इवन देन कप्तान भी कह रहा है कि मेरी जान को खतरा लाहक है, लेकिन वो अपने अज़्म पे डटा हुआ है। करप्ट माफिया के खिलाफ उसने ऐलान जंग कर रखा है और उसने कहा है कि मैं इस करप्शन को खत्म करूंगा। अब इस वक्त मामलात बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। 26 तारीख को यहां से कप्तान पहुंच रहा है, अहम तरीन तैनाती भी होने जा रही है और हुकूमत को इस चीज का पूरी तरह 100% इल्म है कि इमरान खान के इस वक्त जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि वो किसी सूरत माफ नहीं करेगा। जो करप्ट माफिया है उसे हर सूरत में कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, चाहे उसे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं करप्ट माफिया से ना कोई गुफ्तगू करूंगा, ना मैं बातचीत करूंगा, ना मैं मुज़ाकरात करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। लिहाजा इन्हें भी आगे जो है मौत और पीछे खाई नजर आ रही है। पीछे हटते हैं तो गिरेंगे, आगे जाते हैं तो मौत है। लिहाजा अब फैसला हो चुका है, लेकिन कप्तान की जिंदगी को इतने बड़े खतरात हैं, बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। ऐसे लीडर जो हैं वो सदियों ही में पैदा होते हैं। आप ये देख लें, उसने सब कुछ त्याग दिया, उसे किस चीज की जरूरत थी? उसकी शहजादों जैसी जिंदगी, उसके पास माल और दौलत, उसके पास ऐश और इशरत, उसके पास शोहरत, वो दुनिया में नाम रखने वाला शख्स था। लेकिन उसे अल्लाह ताला ने कुछ तो दर्द दिया है ना, कुछ तो तकलीफ है।
اس کے دل میں احساس ہے اس ملک و وطن کا، اس کے استحکام کا، عوام کے حقوق کا، ملک کی ترقی کا، اسلام کا، یہ سارا کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، تبھی وہ موجود ہے، تبھی اس نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ اس نے تیاگ دی، وہ ملک اور قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ مگر ہم ایسے لیڈر کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ ہم کرپٹ مافیا کے پیچھے ہیں۔ رجیم چینج کرنے والے بھی دیکھ لیں کہ ملک کے لیے کون بہتر ہے۔ میڈیا کو بھی سوچ سمجھ کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہے، یہ وطن ہے، یہ ریاست ہے تو ہم سب کچھ ہیں۔ اس ریاست کا سب سے اہم ترین ادارہ پاک فوج اور مسلح افواج ہیں۔ ان کو کسی صورت بھی سیاست میں نہیں رگیدنا چاہیے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی فوج ہر چیز کی ضامن ہے۔ اگر کہیں دنیا میں کوئی ضمانت دینا پڑتی ہے تو حیف ہے ان سیاستدانوں پر، ان سے غیر ممالک نہیں بات کرتے، آرمی چیف سے ہی بات کرتے ہیں، وہی ضمانت دیتا ہے، وہی کہتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے۔ سرحدوں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے فوجی جوان ہی جام شہادت نوش کرتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو ہمارے فوجی جوان آگے نظر آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہے، زمینی آفت آتی ہے، خدا نہ کرے خاکم بدہن دھماکے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہر جگہ فوج ہی سب سے آگے نظر آتی ہے۔ ایمن دین کے سیاستدانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو بھی یہ جان بوجھ کر فوج کو ہی مدعو کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام فیسلٹیز ملنے کے باوجود ایک ادارے سے اس ادارے ہی کے خلاف فرضہ سرائی کرنا انتہائی بری بات ہے۔ کپتان صحیح کہتا ہے، ادارے آزاد ہوں اور میرٹ پر کام ہونا چاہیے، بس خاموشی سے جو بھی جتنی سینیارٹی پہ آ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کو ہی بیٹھنا چاہیے، کوئی چوائس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نواز شریف اپنی چوائس پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہی آرمی چیف تعینات ہوگا۔ بہرحال ابھی تک یہ معاملات جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، درمیان میں چل رہے ہیں۔ 26 کے بعد 27 آئے گا، 28 آئے گا، 29 ہوگا، اہم ترین فیصلہ ہونا ہے، اہم ترین تعیناتی ہونی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کے آخر میں ہم آپ کو لبے لباب بتا دیتے ہیں کہ عمران خان نے ہر صورت راولپنڈی پہنچنا ہے، اس نے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے۔ لندن سے جو ان کا نون لیگی عہدیدار ہے اس کا بیان جو ہے انتہائی معنی خیز ہے، انتہائی توجہ طلب ہے، اور پھر ساتھ ہی وزیر داخلہ کا بیان بھی انتہائی غور طلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں نہ کپتان کی جان کو نقصان پہنچا دیں۔ یہ تین ایلیمنٹ اس وقت چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ کپتان کو بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا، محتاط ہو کے کھیلنا ہوگا، اور بالکل ایسا باؤنسر مارے کہ ملک دشمن عناصر کے دانت ہی باہر نکل آئیں۔ قوم اس کے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔